آج ہم پاکستان کے ایک اہم قانون پر بات کر رہے ہیں. یہ ہے تحفظ والدین آرڈیننس 2021. ایک ایسا قانون جو والدین اور اولاد کے بیچ کے حقوق پر ایک نئی روشنی ڈالتا ہے. جی بالکل. یہ آرڈیننس خاص طور پر بنایا گیا ہے تاکہ والدین کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح کا تحفظ ملے اگر ان کے بچے انہیں گھر سے نکالنے کی کوشش کریں، اور اس میں سزائیں وغیرہ بھی ہیں. یہ تفصیلات ہمیں ملی ہیں جناب ابرار احمد صاحب کی تحقیق سے. اچھا جی، وہ دی ٹرانسلیشن سینٹر جہلم کے بانی ہیں جو 2003 سے قانونی ترجمے کا کام کر رہے ہیں. رجسٹرڈ ادارہ ہے. زبردست. تو آئیے پھر ذرا اس قانون کو کھول کر دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا اہم باتیں ہیں. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اس کا اصل مقصد، بنیادی مقصد کیا ہے؟ دیکھیں، مقصد تو بہت واضح ہے، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، والدین کو تحفظ دینا. کن سے؟ ان کے اپنے بچوں سے، بچوں کے شریک حیات سے، یا ان کی اولاد یعنی پوتے پوتیوں وغیرہ سے، اگر وہ انہیں گھر سے نکالیں یا بے دخل کریں. اچھا، یہاں والدین سے مراد صرف ماں باپ ہیں یا نہیں؟ یہ اہم نقطہ ہے. قانون میں والدین کی تعریف میں ماں، باپ، دادا، دادی، نانا نانی سب شامل ہیں. اوہ اچھا. جی، اور بچہ کا مطلب ہے 18 سال سے زیادہ عمر کی براہ راست اولاد، اور اس میں ان بچوں کی اپنی اولاد یعنی پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں وہ بھی شامل ہیں. ٹھیک ہے. تو مثال کے طور پہ اگر کوئی بیٹا کہتا ہے کہ جی اب یہ گھر میرا ہے، آپ یہاں سے جائیں، تو یہ قانون لاگو ہوگا؟ بالکل. اور یہ صرف لاگو نہیں ہوگا بلکہ آرڈیننس کی شق 3 کے تحت ایسا کرنا ایک باقاعدہ جرم ہے. اگر کوئی بچہ یا اس کی بیوی، شوہر یا اولاد والدین کو ان کے گھر سے نکالتے ہیں، اور گھر چاہے بچے کا اپنا ہو، کرائے کا ہو، یا کسی بھی طرح اس کے قبضے میں ہو، اچھا، تو ایسا کرنے پر انہیں قید بمشقت کی سزا ہو سکتی ہے. قید بمشقت یعنی یہ تو کافی سنگین بات ہے. ہاں بالکل، قانون اسے بہت سنجیدگی سے لیتا ہے. یہ تو وہی والدین کے تحفظ کی بات، لیکن کیا اس میں والدین کو بھی کوئی اختیار دیا گیا ہے؟ یہ بات دلچسپ ہے. جی، یہ اس قانون کا دوسرا اہم پہلو ہے شق 4. یہ والدین کو اختیار دیتی ہے، وہ اپنے بچوں کو، ان کی بیویوں یا شوہروں کو، یا ان کی اولاد کو اس گھر سے نکال سکتے ہیں جو والدین کی ملکیت ہے. اچھا. یا والدین نے کرائے پر لیا ہو یا کسی اور قانونی طریقے سے ان کے قبضے میں ہو. تو اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ بس کہہ دیا کہ نکل جاؤ؟ نہیں، اس کا ایک پراپر طریقہ ہے. والدین کو پہلے کم از کم 7 دن کا تحریری نوٹس دینا ہوگا. 7 دن کا نوٹس؟ ٹھیک ہے. جی، تحریری نوٹس. اگر نوٹس کی مدت گزر گئی اور بچہ یا اس کے گھر والے گھر خالی نہیں کرتے تو یہ خود ایک جرم بن جائے گا. اچھا، اس کی بھی سزا ہے. جی ہاں، اس کی سزا 30 دن تک قید ہو سکتی ہے، یا 50,000 روپے تک جرمانہ، یا دونوں. اور نوٹس دینے کے بھی مختلف طریقے ہیں. ذاتی طور پر دے سکتے ہیں، رجسٹرڈ ڈاک یا کوریئر سے بھیج سکتے ہیں، ای میل وغیرہ سے، یا جو سول کورٹ میں سمن بھیجنے کا طریقہ ہے اس طرح بھی. اور اگر نوٹس کے بعد بھی بچہ گھر خالی نہ کرے پھر کیا؟ تو اس صورتحال کے لیے قانون نے ایک، آپ کہہ لیں، ایک شارٹ کٹ دیا ہے. والدین متعلقہ ضلع کے ڈپٹی کمشنر یعنی ڈی سی صاحب کو تحریری شکایت کر سکتے ہیں. ڈپٹی کمشنر کو؟ جی، ڈی سی صاحب دونوں پارٹیوں کو سنیں گے، اور اگر وہ سرکاری ریکارڈ دیکھ کر مطمئن ہو جائیں کہ بھائی گھر تو والدین کی ملکیت ہے، تو وہ بچے اور اس کے گھر والوں کو گھر خالی کرنے کا حکم دے سکتے ہیں. یہاں ایک بہت اہم سوال ہے. اکثر یہ جھگڑا ہوتا ہے کہ جی گھر بنانے میں نے بھی پیسے لگائے تھے. بالکل، یہ بہت عام دفعہ ہوتا ہے. تو کیا ڈی سی صاحب یہ بات سنیں گے؟ قانون اس بارے میں بہت واضح ہے. شق 4 یہ کہتی ہے کہ ڈی سی صاحب فیصلہ کرتے وقت بچے کے اس دفاع کو نہیں دیکھیں گے کہ گھر اس کے پیسوں سے بنا یا بیوی کے پیسوں سے، یا اس نے خریدا تھا یا کسی اور نے والدین سے خرید لیا تھا. فیصلہ بنیادی طور پر سرکاری ریکارڈ میں درج ملکیت کی بنیاد پر ہوگا. اوہ، یہ تو بہت بڑی بات ہے. مطلب ملکیت کا ثبوت ہی کافی ہے. جی، بظاہر ایسا ہی ہے. اور ڈی سی کو یہ فیصلہ بھی جلدی کرنا ہوتا ہے. کوشش ہوتی ہے 7 دن میں، زیادہ سے زیادہ 14 دن میں. واہ، تو یہ تو کافی تیز رفتار کاروائی ہوئی. جی، اور حکم پر عمل درآمد کروانے کے لیے ڈی سی صاحب پولیس یا دوسرے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مدد بھی لے سکتے ہیں. اچھا، اور یہ بے دخلی کا نوٹس کون دے سکتا ہے؟ کیا صرف والد دے سکتا ہے، یا والدہ بھی، یا دونوں کا ہونا ضروری ہے؟ اگر گھر کسی ایک والد یا والدہ کی ملکیت ہے تو وہ اکیلے نوٹس دے سکتے ہیں، لیکن اگر گھر مشترکہ ملکیت ہے تو پھر دونوں والدین کی رضامندی ضروری ہے، یعنی نوٹس پر دونوں کے دستخط ہونے چاہیے. ٹھیک، یہ بھی واضح ہو گیا. اب پولیس کا کیا کردار ہے سارے معاملے میں؟ پولیس کا کردار بھی اہم ہے. شق 5 کے مطابق اگر والدین پولیس کو اطلاع دیں کہ کسی نے اس آرڈیننس کے تحت جرم کیا ہے، مطلب یا تو والدین کو نکالا ہے یا نوٹس کے باوجود گھر خالی نہیں کر رہا، تو پولیس اس شخص کو بغیر وارنٹ گرفتار کر سکتی ہے. بغیر وارنٹ کے؟ جی، اور ان مقدمات کی سماعت وہ فوجداری ضابطے یعنی CRPC کے باب 20 کے تحت ہوگی، جو سمری ٹرائل کا طریقہ ہے، یعنی مختصر سماعت. اور اگر کوئی ڈی سی صاحب کے حکم سے متفق نہ ہو، اپیل کا حق ہے؟ جی بالکل. ڈی سی کے گھر خالی کروانے والے حکم کے خلاف 30 دن کے اندر سیشن کورٹ میں اپیل ہو سکتی ہے. اور جو دیگر سزائیں ہیں جیسے شق 3 یا شق 4(2) والی، ان کے خلاف اپیل جیسے عام فوجداری مقدمات میں ہوتی ہے ویسے ہی ہوگی. اتنی تفصیل سے یہ قانون سمجھنے کے بعد ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ آخر اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا معاشرے میں حالات اتنے خراب ہو گئے تھے؟ دیکھیں، قانون کے مقاصد و وجوہات میں اس بات کا ذکر ہے. اس میں اسلامی تعلیمات کا حوالہ دیا گیا ہے، قرآن پاک کی آیات ہیں، حدیث نبوی کا حوالہ ہے.
अच्छा, जिनमें वालिदैन के साथ अच्छे सलूक, उनकी इज्जत और इताअत का हुक्म है। और साथ ही ये भी कहा गया है कि बदकिस्मती से ऐसे वाकयात हुए हैं जहां बच्चों ने वालिदैन को घरों से निकाला, उन पर तशद्दुद किया। तो इस कानून का मकसद एक तो वालिदैन को तहफ़्फ़ुज़ देना है और दूसरा उनको एक तेज कम खर्च रास्ता देना है कि वो अगर चाहें तो अपनी मुल्कियत से ऐसे बच्चों को निकाल सकें जो उनके साथ बदसलूकी करते हैं। ये डीसी वाला रास्ता इसीलिए बनाया गया है ताकि लंबी अदालती कार्रवाई से बचा जा सके। तो खुलासा ये हुआ कि ये ऑर्डिनेंस एक तरह से दो धारी तलवार है, वालिदैन के लिए तहफ़्फ़ुज़ भी और नाफरमान औलाद के खिलाफ एक इख्तियार भी। आप कह सकती हैं ये वालिदैन को बेदखली से बचाता भी है और उन्हें अपनी मुल्कियत खाली करवाने का एक मौसर तेज रफ्तार तरीका भी देता है। और ये डिप्टी कमिश्नर वाला इख्तियार खासतौर पर मुल्कियत की बुनियाद पर फैसला और माली दावों को ना सुनना, ये इसको काफी पावरफुल बनाता है। सही। और एक बार फिर इस सारी मालूमात और तहकीक के लिए हम द ट्रांसलेशन सेंटर और जनाब इब्रार अहमद साहब के शुक्रगुजार हैं। यकीनन। तो ये था तहफ़्फ़ुज़ वालिदैन ऑर्डिनेंस 2021 का एक जायजा। ये सोचने की बात जरूर है कि इस कानून के हमारे खानदानी निज़ाम पर, रिश्तों पर क्या असरात मुरत्तब हो सकते हैं और क्या इसके मुमकिन गलत इस्तेमाल मतलब मिस यूज को रोकने के लिए मजीद कुछ करने की जरूरत है या नहीं, ये सवालात अहम है। नोट फरमा लीजिए, द ट्रांसलेशन सेंटर रजिस्टर्ड फर्म की जानिब से फराहम करदा तमाम मालूमाती, कानूनी, तालीमी या उमूमी नौयत के पैगामात, मज़ामीन और तज्ज़िये सिर्फ फ़िक्री रहनुमाई और अवामी आगाही के मकसद के तहत शाये किए जाते हैं, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी असल माखज़ ज़राए पर आयद होती है, ना कि द ट्रांसलेशन सेंटर पर। ये एहतियाती वजाहत व उमूमी एलान दस्तबरदारी द ट्रांसलेशन सेंटर जेलम की जानिब से पेश खिदमत है। शुक्रिया।